میری قوم کی ہر ماں کو حاجرہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت حاجرہ کی شادی ہوئی اور اللہ نے بیٹا حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ایک ایسی بیابان وادی میں چھوڑ کر آ جائیں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جائیں، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں انسان تو انسان، حیوان بھی، پرندے بھی نہیں رہتے، جہاں پینے کو پانی بھی نہیں ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چھوڑ کے آ گئے، مگر وہ حاجرہ ایسی صابرہ، ایسی متقیہ، ایسی اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے والی، جب یہ سنا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہنے لگیں اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، بھروسہ کیا، یقین کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے واپس حضرت سارہ کے پاس چلے گئے ہیں، یہ اکیلی رہ رہی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، مگر بیٹے کے دل میں والد کی محبت ہی ڈالی ہے، والد کی اطاعت ہی ڈالی ہے، والد کی فرما برداری ہی ڈالی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر کے آئے کہ اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا جیسے آج کے بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم تو اکیلے، ہماری ماں نے ہماری پرورش کی ہے، ہماری ماں نے ہماری تربیت کی ہے، اب ہم قدر بھی کریں گے تو ماں کی کریں گے، رسپیکٹ بھی کریں گے تو ماں کی کریں گے، آپ تو ہمیں بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ کے تو ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نہیں، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں عرض گزار ہوئے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، اللہ نے آپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا نا، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ اب یہ کون سی تربیت تھی؟ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل کو یہ پڑھانے والا کون تھا کہ باپ کی فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ یہ حاجرہ ہی تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ باپ اگر ذبح کرنے کی بات بھی کرے تو اس کے سامنے زبان نہیں چلانی، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا ہے اور اس کے فرمان پر اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ یہ ہے حاجرہ کی تربیت۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری قوم کی ہر ماں کو حاجرہ ہونا چاہیے۔